تمام تر انتظامی ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران خان نے سیاست میں سب کو شکستیں دی۔ عمران خان کو ایک بار اقتدار دیے بغیر پاکستان اب آگے نہیں بڑھ سکتا، کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم۔ کسی کی پیشانی پر سلوٹ پڑے یا کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے، مخلوط حکومت میں شامل دوستوں کا دل ٹوٹے یا یہ تلخ بات انہیں ہضم نہ ہو، مقتدرہ کے بڑے آج یہ تسلیم نہ کریں، خلیجی ممالک راضی ہوں یا ناراض، مالیاتی ادارے ہم پر مہربان ہوں یا پابندیاں لگائیں، غرض یہ کہ رد عمل جو بھی ہو، اگر تزادستان میں آئینی بندوبست کے تحت چلنا ہے اور خون خرابے زور زبردستی سے بچنا ہے تو سیاسی بحران کے حل کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ مقبولیت والے کو قبولیت والوں کو راستہ دینا پڑے گا، چاہے نہ چاہیں۔ عمران خان کو ایک بار اقتدار دیے بغیر تزادستان اب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بحران کی دلدل سے نکالنے کے لیے بادل ناخواستہ ہی صحیح، مقتدرہ کو اب سے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام تر انتظامی ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران سیاست میں سب کو شکست دے کر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے۔ اس میٹھی یا تلخ حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے تازہ کالم میں سیاست کے خلاف طاقت کے استعمال پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ تاریخ اور تجربات سے یہ بات واضح ہے کہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہوتا ہے۔ سیاست کا مقابلہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے کیا جائے تو سیاست جیت جاتی ہے۔ جیلیں، مقدمے، تشدد، ظلم اور جبر کے اقدامات ہمارے ملک میں سیاستدانوں کے لیے ہمدردی کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی سیاسی بیانیہ تھا، نہ کوئی سیاسی عیاری۔ بے محابہ اور ظالمانہ طاقت سے سیاست کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سیاست تو دنیا کا مشکل ترین کھیل ہے، جہاں انسانوں کے ذہنوں کو مسخر، متاثر اور مائل کر کے اپنے ساتھ چلانا ہوتا ہے۔ سیاست دنیا کے ذہین ترین لوگوں کا پیشہ رہا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں نمایاں ترین لوگ ہی لیڈر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے سیاستدان تھے۔ دنیا کے سب سے ذہین لوگوں کو ہی یہ ملکہ حاصل رہا کہ وہ دوسرے انسانوں کو قائل کر کے یا مینج کر کے ان پر حکمرانی کریں۔ بدقسمتی سے کپتان کو ہٹانے کے بعد سیاست کو آسان ترین ہدف اور لقمہ تر سمجھ لیا گیا۔ سیانے تحریک استحکام پاکستان جیسا غیر سنجیدہ قدم اٹھا کر بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتے خود جہانگیر ترین کو لے بیٹھے۔ الغرض حماقتوں کی ایک لمبی داستان ہے جو تحریک انصاف کے مخالفوں سے مسلسل سرزد ہوئی اور اب بھی یہ جاری و ساری ہیں۔ 8 فروری کو ثابت ہو گیا کہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ بھی طے ہو گیا کہ عدلیہ کی اکثریت ناانصافی پر طاقتوروں کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ وہ دو بڑے ٹھوس حقائق ہیں جن کے بعد شکست تسلیم کرتے ہوئے چھپکلی یا چھچندر بھی کھانا پڑے تو احساس کراہت اور ناگواری کے باوجود اسے کھا لیں۔ سہیل وڑائچ نے ایک بار پھر سقوط ڈھاکہ کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ چند ہفتے پہلے ایک اور سقوط ڈھاکہ کے ذریعے سب فریقوں کو ماضی کی مثال دے کر متنبع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب بھی یہی عاجزانہ گزارش ہے کہ شیخ مجیب غدار تھا یا محب وطن۔ جب آئینی بندوبست کے تحت اسے اکثریت مل گئی تھی تو دل پہ پتھر رکھ کر ہی صحیح اسے اقتدار دے دینا چاہیے تھا۔ آج عمران کی مقبولیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہجوم کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، عدالتی نظام کے فیصلے تسلیم کرتے ہوئے اس کا بھرم برقرار رکھنا ہے تو پھر ایک بار کپتان کو حکومت دینا پڑے گی۔ قوموں کی زندگی میں 4-5 سال کچھ نہیں ہوتے۔ شیخ مجیب متحدہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا تو بہت امکان تھا کہ وہ اچھی گورننس نہ دکھا سکتا اور بنگال میں بھی غیر مقبول ہو جاتا، مگر مغربی پاکستانیوں نے یہ رسک نہ لیا۔ اس وقت کڑوا گھونٹ پی لیتے، دل جلانے والی دوا نگل جاتے تو شاید زہر سے زہر کا علاج ہو جاتا۔ آج پھر ہم اسی دوراہے پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا آئین، جمہوریت، عدالت اور مقبولیت کے جو اصول ہم نے خود طے کیے ہوئے ہیں ان کو پامال کرنا ہے یا پھر ان اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے ناگوار خاطر فیصلے کرنے ہیں، چاہے مجبوری میں ہی صحیح، مگر عوامی اور عدالتی فیصلوں کو ماننا ہی بہتر راستہ ہوگا۔ سینئر صحافی نے پی ٹی آئی کے سابقہ دور حکومت کو ناکام اور اس کا ذمہ دار عمران خان کو ہی قرار دیا۔ انہوں نے کالم میں لکھا کہ میں بہت خوش فہم ہوں، ہر ایک سے اچھی امید رکھتا ہوں، اس لیے خواہش اور دعا ہے کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں تو کامیاب ہوں۔ ذاتی خوش فہمی سے ہٹ کر تلخ حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں عمران خان گورننس، ٹیم سلیکشن اور وین دینے میں مکمل ناکام رہے۔ انہوں نے میڈیا، عدلیہ اور سول آزادیوں کا بیڑا غرق کیا، جمہوری اسپیس ضائع کر دی اور پھر خود اپنی ہی حکومت کی قبر بھی کھود دی۔ اس تجزیے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو آنا چاہیے اور اپنے ناقدین کو غلط ثابت کرنا چاہیے۔ اگر عمران نے غلطیاں کی ہیں تو کیا جواب میں مقتدرہ حکومت، میڈیا اور اسے ناپسند کرنے والے بھی وہی غلطیاں دہرائیں؟ میری رائے میں دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ پاپولر عمران کو حکمراں عمران ہی ہرا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے
मजलूम पीपल्स पार्टी को हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में खत्म कर दिया था, या फिर वोट को इज्जत दो वाली नून को शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने खुद ही धूनी दे दी थी। सुहेल वड़ाइच के बकौल तारीख का पहिया घूमता रहता है। यही हाल सियासत का है, कभी कोई जीरो से हीरो बन जाता है और कभी कोई गुमनाम मकबूल आम। जमाने ने इसके उलट मनाजिर भी देखे हैं। यहाँ बहुत से हीरो जीरो हुए हैं और मकबूल आम गुमनामी और बदनामी के गहरे और अंधेरे गढ़ों में गिरे हैं। इमरान खान अरसा दराज से देवता और मुर्शिद के मकाम पर फाइज हैं। उनके खिलाफ जबान हिलाने को गुनाह बना दिया गया है। झूठी खुदाई के पैरोकार हर नाक़िद पर पत्थरों और गालियों की वो बारिश करते हैं कि अल्लामा ओ अल हफीज। अगर तो तारीख और सियासत में जो लिखा गया है वो दुरुस्त है, तो फिर एक दिन वो भी आएगा जब देवता के फिदायीन और मुर्शिद के मुरीदैन अपनी सोच बदलेंगे। इमरान खान अगर नाकाम हुआ तो यही पैरोकार अपने ही देवता को मिस्मार करने पर आमादा हो जाएंगे। ये खुद अपने ही मुर्शिद से बागी हो जाएंगे। शख्सी और अंधी अकीदत 2-4 गलतियों की मार होती है। इधर देवता और मुर्शिद ने गलती की, इधर यही पैरोकार आमादाए पैकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कॉलम निगार का ये माहिराना तज़किया कैसा लगा? क्या आप भी उनकी बातों से इत्तफाक करते हैं? कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।